ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। आका तेरे आने ज़माने का। हैबत से गिरा तेरी हर बुत खाने का। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का।
بدلا زمانے کا شاہکار ہے قدرت کا تیرا حسن میرے آقا شاہکار ہے قدرت کا تیرا حسن میرے آقا حسن یوسف ہے صدقہ آقا تیرے خزانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے بچوں کو سیرت طیبہ سکھائیں والدین کا شرعی فریضہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و قراءۃ القرآن اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت نمبر 2 اہل بیت کی محبت نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت مذکورہ حدیث کی روشنی میں اکابر علماء کرام فرماتے ہیں کہ بچوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت
پیدا کرنا والدین کا شرعی فریضہ ہے۔ بچوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت پیدا کرنے کے لیے سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمارے نبی کہہ کر تذکرہ کیا جائے۔ دوسرا، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ محبت و الفت کے واقعات سنائے جائیں۔ اس کا بہترین طریقہ رات میں سونے سے پہلے والدین کا بچوں کو سیرت طیبہ کے واقعات سنانا ہے۔ اس سے سیرت مبارکہ بچوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے گی۔ سیرت پاک خود ایک روشنی ہے۔ حضرت حبیب الامت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ماہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی سیرت پر جلسوں اور محفلوں کی لائن لگ جاتی ہے، جہاں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ فلاں صاحب سیرت پر روشنی ڈالیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ سیرت خود ایک روشنی ہے جس سے سارا عالم منور ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئینہ ہے جس میں انسان اپنے خد و خال اور اپنی خیر و خوبی اور اپنی برائی کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ ارشاد ربانی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ مسلمانوں کے پاس قرآن کے بعد عملی قرآن سیرت طیبہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ قرار دیا، مگر افسوس آج ہمارے یہاں بچے کی پیدائش سے قبل طے کر دیا جاتا ہے کہ فلاں فلم ایکٹر کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھیں گے۔ ہم نے ناچنے گانے والوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیا ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ آنے والی نسلوں میں مجاہدین پیدا ہوں، مفسرین و محدثین اور علماء پیدا ہوں، کتب و ابدال پیدا ہوں، دین کے داعی اور محافظ پیدا ہوں؟ سیرت سے ہماری ناواقفیت کی انتہا۔ آج ہم صرف لباس، زبان، ووٹر کارڈ اور رہن سہن کے مسلمان ہیں۔ ایمان ہمارے دلوں میں اس طرح نہیں رچا بسا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ ہم نہ خود سیرت سے واقف ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو سیرت بتاتے اور سکھاتے ہیں۔ پہلے والدین خصوصاً مائیں سوتے وقت بچوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنایا کرتی تھی۔ مکتب اور اسکول جانے سے قبل بچہ نبی کی ذات و صفات اور محبت و الفت سے اچھی طرح واقف ہو جایا کرتا تھا، مگر افسوس آج کی مشینی زندگی نے ایسی بے حسی پیدا کر دی کہ ہمارے بچوں کو تو کیا، ہمیں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور اہل بیت کے نام یاد نہیں۔ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ چند سال قبل سعودی عرب کے ایک مکتب میں استاد نے بچوں سے سوال کیا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ کسی نے انجینئر، کسی نے ڈاکٹر، کسی نے لائر، سیاستداں وغیرہ کہا۔ ایک بچے نے کہا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ استاد کو بڑا تعجب ہوا۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ والدین بچے کو روزانہ ایک صحابی کا واقعہ سنایا کرتے ہیں، جس کی نورانیت سے بچے کے دل میں عشق و محبت ایسا پیدا ہو گیا کہ وہ صحابی بننے کی خواہش کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ آج صلاح الدین کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ سن 1100 میں عراق کی ایک مسجد کے امام نے محلے کی ایک غریب و یتیم باپردہ نوجوان لڑکی سے کہا، بیٹی تم نکاح کر لو تاکہ تمہارا گزر بسر آسان ہو جائے۔ نوجوان لڑکی نے کہا، حضرت میں اس شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہوں
کہ جس کے ایک نرینہ اولاد پیدا ہو اور وہ بیت المقدس پتہ کرے، پھر میرا شوہر میرا ہاتھ پکڑ کر کہے کہ چلو میں تمہیں جنت لے جاتا ہوں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ نجم الدین ایوب تکریت کے گورنر آ گئے، امام نے ان سے بھی نکاح کرنے کا کہا تو نجم الدین نے کہا حضرت میں ایسی لڑکی سے نکاح کروں گا جس کے ایک لڑکا پیدا ہو اور وہ بیت المقدس فتح کرے اور مجھے کہے کہ چلو ہم جنت چلتے ہیں۔ امام نے حیرت سے دور بیٹھی لڑکی کو دیکھا اور اسی دن دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ چند سالوں بعد اولاد میں ایک بیٹا محمد یوسف اور صلاح الدین ایوبی نامی پیدا ہوا۔ 4 سال کی عمر میں صلاح الدین گلی میں کھیل رہے تھے، باپ نے دیکھا تو گود میں اٹھایا اور زمین پر پھینک دیا اور کہا تیری پیدائش کا مقصد کھیلنا نہیں بلکہ مسجد اقصی کی آزادی ہے۔ آج شادی کے لیے کون سا جوڑا ایسا جذبہ رکھتا ہے؟ مسجد اقصی اور بابری مسجد خون کے آنسو رو رہی ہیں اور ہمارے سینے خالی ہیں۔ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، لیکن اب تو ماں بچے کو گود میں لے کر سیریل دیکھنے میں مصروف رہتی ہے یا ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے۔ ایسی مائیں بچوں کی کیا تربیت کریں گی؟ انہیں خود دینی تربیت کی ضرورت ہے۔ تعلیم یافتہ ماں سینکڑوں اساتذہ سے بہتر۔ حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بچے کی تعلیم ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے۔ بچہ اپنی ماں کی نرم گرم اور محبت بھری گود سے ہی تہذیب و اخلاق کا درس لیتا ہے۔ بچے کی سیرت میں ماں کی سیرت کی جھلک بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ کسی مشہور مفکر کا قول ہے کہ ایک اچھی اور تعلیم یافتہ ماں سینکڑوں اساتذہ سے بہتر ہوتی ہے اور ایک اچھا مہذب گھر سینکڑوں مدرسوں سے اچھا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کی عزت افزائی کیا کرو اور انہیں اچھے آداب سکھایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو واقعات کے ذریعے سیرت پاک سکھائیں تاکہ ان میں نبی کی محبت و الفت اور ایمان رچ بس جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو ہے ہر مجلس میں یاد کرتے ہیں اپنا سبق، جو ہمارا سبق ہے کہ اپنے دل پر نظر رکھیں اور ذکر کرتے رہیں۔ بار بار بتایا گیا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ذکر کیا جائے جیسے کلبی والا لوہے کو گرم کر کے اس پر ہتھوڑا مارتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم اپنے دل کا خیال کریں اور دل پر نظر رکھیں، انشاءاللہ دل پاک و صاف ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
افسوس کے ساتھ یہ اطلاع ہے کہ مغرب کے بعد آج میری حقیقی نانی ان کا انتقال ہو گیا ہے 95 سال ان کی عمر تھی، نہایت متقی اور پرہیزگار تھی، سو صلاۃ کی پابند، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی خاندان میں یعنی پوتے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کا کھانا طلبہ کھائیں یا علماء کھائیں یا نیک لوگ کھائیں۔ تو خوش قسمت ہیں وہ صاحب جن کی طرف سے انتظام ہے اور جنہوں نے طلبہ کا انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الابتداء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه بالحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنحل به الرقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على النبي الكريم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا منعم يا محسن ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ بقیہ زندگی اپنے احکامات مرضیات کے مطابق گزارنا آسان فرما اے اللہ اس مجلس کو بے حد قبول فرما تو مولا اس مجلس میں آپ کا نام لیا گیا آپ کا ذکر کیا گیا اے اللہ اپنے نام پاک کی لذت سے آشنا فرما دیجئے اپنے نام پاک کے ذکر مبارک کو زبان پر جاری فرما دیجئے اے اللہ اپنے ذکر پاک سے دلوں کو پاک اور صاف فرما دیجئے اے اللہ دل جب پاک اور صاف ہو جائے مولا تو اپنی محبت عطا فرما دیجئے اپنے رسول کی محبت عطا فرما دیجئے اپنے دین کی محبت عطا فرما دیجئے اپنے احکامات کی محبت عطا فرما دیجئے اے ذکر کی اس مجلس کو قبول فرما دیجئے اے اللہ جن جن لوگوں نے اس میں شرکت کی
یا کر رہے ہیں یا آئندہ کریں گے، مولا سب کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے اور اس مجلس کو یا اللہ تا قیام قیامت باقی رکھیے۔ اے اللہ اپنے نام پاک کی برکات عطا فرمائیے، اپنے نام پاک کی تاثیرات عطا فرمائیے، اپنے نام پاک کی رحمتیں عطا فرمائیے، اپنے نام پاک کی فضیلتیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ نام پاک کا نور اے اللہ اس ادارے پر، اس محلے پر، اس شہر میں، اس ملک میں اور سارے عالم میں اے اللہ اپنا نور تام فرمائیے، اپنے نور کی روشنی عطا فرمائیے۔ اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ یہ معصوم طلبہ، مہمانان رسول اور ان کے اساتذہ کرام اور ان کے معاونین یہاں پر تشریف فرما ہے، اے اللہ یہ کار خیر اے اللہ اسے بے حد قبول فرما لیجئے، اے اللہ بے حد قبول فرما لیجئے۔ اس مجلس پر محبت کی ایک نگاہ ڈال دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں پر محبت کی ایک نگاہ ڈال دیجئے۔ آقا ایک بار محبت سے دیکھ لیجئے، اے اللہ ایک بار محبت سے دیکھ لیجئے، اے اللہ ایک بار محبت سے دیکھ لیجئے۔ اے اللہ ہمارے محترم بزرگ دوست عالی جناب ڈاکٹر حکیم محمد فاروق حبان رحیمی قاسمی دامت برکاتہم، ان کی نانی صاحبہ کا جو آج انتقال ہوا، اے اللہ ان کی بار بار مغفرت فرما دیجئے، دروٹ دروٹ انہیں جنت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جب ان کی اولادوں کو اور ان کی اولادوں کی اولادوں کو آپ نے اپنے قرآن پاک کی خدمت کے لیے منتخب کیا، اپنے دین کی آبیاری کے لیے منتخب کیا، مولا تو ان کا درجہ تو بہت بڑا ہے، آپ کی نظر میں وہ محبوبہ تھیں، جب آپ نے اپنے دین کا کام ان سے ان کی نسلوں سے لیا، اے اللہ انہیں درجات عالیہ نصیب فرمائیے، قرب خاص میں جگہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس ادارے کا تعاون کیا، طلبہ کا اساتذہ کا تعاون کیا، یا ان طلبہ کو اس ادارے کو آپ کے اس گھر کی در و دیوار کو محبت سے دیکھا، اے اللہ سب کو شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ دنیا میں جتنے مدارس، مکاتب اور خانقاہیں، دینی جماعتیں اہل اللہ موجود ہیں، اے اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، سب کی ضروریات اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو دین پر قائم اور دائم رکھیے۔ اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں اس میں ہماری نسلوں کا، ساری امت کا حصہ عطا فرما دیجئے۔ جن شرور سے، فتنوں سے، آفات، بلیات، مصائب، مشکلات، وباؤں، بلاؤں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے، ہمیں ہماری نسلوں کو اور ساری امت کو اپنے کرم سے پناہ عطا فرما دیجئے۔ حاضرین میں جتنے لوگ موجود ہیں، یہ اللہ جن کے جو مسائل ہیں سب مسائل کو حل فرما دیجئے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے، سب کی آزمائشوں کو ختم فرما دیجئے، آرام اور راحت والی زندگی عطا فرمائیے، ایمان، ہدایت، تقوی، پرہیزگاری والی زندگی عطا فرمائیے، نبیوں والی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ پیغمبر کی سنتوں اداؤں والی زندگی عطا فرمائیے، صحابہ والی زندگی عطا فرمائیے، تابعین تبع تابعین والی زندگی عطا فرمائیے، مولا اولیاء اللہ والی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائیے، ہم سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے آبا و اجداد سے، ہماری نسلوں سے، ساری امت سے راضی اور خوش ہو جائیے۔ اے اللہ اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ناراضگی والے کاموں سے پوری حفاظت فرمائیے، جو مانگا وہ عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا نہیں
چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، مولا اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے۔ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا آقا، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ اے اللہ آپ اپنی شایان شان عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔